رسول کریم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ بخاری 1881۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ ہم سے رسول اللہ نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی۔ اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا، اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینہ سے یہ اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بڑھے گا، یہ لوگوں میں ایک بہترین نیک مرد ہوگا۔ یہ فرمایا کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے ہوگا وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملہ میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہے گا لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ بخاری 1882۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ ایک اعرابی نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی۔ دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میری بیعت کو توڑ دیجیے۔ 3 بار اس نے یہی کہا، اپنے انکار کیا، پھر فرمایا کہ مدینہ کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ بخاری 1883۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ جب نبی کریم جنگ عہد کے لیے نکلے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے، یہ منافقین تھے۔ پھر بعض نے تو یہ کہا کہ ہم چل کر انہیں قتل کر دیں گے، اور ایک جماعت نے کہا کہ قتل نہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فمعلوم فی المنافقین فی الخ، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ بخاری 1884۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ، جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت کر۔ جریر کے ساتھ اس روایت کی مطابق عثمان بن عمر نے یونس کے واسطہ کے ساتھ کی ہے۔ بخاری 1885۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ نبی کریم جب کبھی سفر سے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے، اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اسے الفاظ لگاتے۔ بخاری 1886۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر مسجد نبوی سے قریب اقامت اختیار کر لیں، لیکن رسول اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ مدینہ کے کسی حصہ سے بھی رہائش ترک کی جائے۔ اپنے فرمایا اے بنو سلمہ، تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ چنانچہ بنو سلمہ نے اپنی اصلی اقامت گاہی میں رہائش باقی رکھی۔ بخاری 1887۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ نبی کریم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ بخاری 1888۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ جب رسول کریم مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر اور بلال رضی اللہ عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے، کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل گھاس ہوتی، کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پر پہنچتا، اور کاش میں شامہ اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ کہا کہ اے میرے اللہ، شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور امیہ بن خلف مردودوں پر لعنت کر، انہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اس وبا کی زمین میں نکالا ہے۔ رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو جحفہ میں بھیج دے۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وبا والی سرزمین تھی۔ انہوں نے کہا مدینہ میں بتھان نامی ایک نالا سے ذرا بدمزہ اور بدبودار پانی بہا کرتا تھا۔ بخاری 1889۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے۔ ابن زرے نے رو بن قاسم سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا تھا۔ حشام نے بیان کیا، ان سے زید نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر یہی حدیث روایت کی۔ بخاری 1890۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔